نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ذکر الہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑے سوز و گداز کے ساتھ اپنے بندوں سے فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ذات جو اس کائنات کی سپریم اتھارٹی رکھتا ہے، وہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس یاد کے بدلے میں انسانوں کے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد ہی دلوں کا سکون ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کے حوالے سے بارہا انسان کو یاد دہانی کراتا ہے کہ مجھے یاد کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو اللہ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں، پہلوؤں کی حالت میں لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی یاد ہی ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ اللہ کی یاد عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، اور عبادت سب سے افضل وہی ہے جس میں سب سے زیادہ ذکر الہی شامل ہو۔ اللہ اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ کی مثال ہو، اور نہ ذکر کرنے والا مردے کی مثال ہے۔ زبان سے ذکر کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان ہلا کے، ہونٹ ہلا کے جب ہم یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگاہ ہو کہ میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی دل میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں، اور اگر کوئی، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اگر کوئی میری بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوا تو میں اسی قدر اس مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر متوجہ ہوتا ہے، جب اس کا بندہ اسے یاد کرتا ہے وہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوتا ہوں اس وقت جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جب مجھے پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مفردون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں۔ عبادات تمام بہت درجات رکھتی ہیں،
जैसे रोजा, हज, नमाज, जिहाद। लेकिन इन सब इबादत में भी अगर जिक्र इलाही कसरत से किया जाए तो उसको और ब्यूटीफाई कर देती है। जिक्र इलाही उसको और अफजल बना देता है। जैसे रोजा रखना अल्लाह ताला के लिए, उसमें अगर इंसान सारा दिन रोजा रख के जिक्र इलाही में भी मशगूल रहे तो वह रोजा और ज्यादा अफजल हो जाता है, उसकी कदर और बढ़ जाती है, उसकी फजीलत और बढ़ जाती है। इसी तरह हज एक सफर है जो अल्लाह के घर का इंसान तवाफ करता है। उम्रा और हज में अगर जिक्र इलाही कसरत से किया जाए तो वो उसको और ज्यादा ब्यूटीफाई और ज्यादा फजीलत वाला बना देता है। नमाज तो है ही जिक्र। और फिर जिहाद अल्लाह की राह में कोशिश करना, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला मुजाहिद अगर ज्यादा अल्लाह को याद करने वाला हो तो अल्लाह ताला जैसे फरमाया कि सबसे ज्यादा अच्छा मुजाहिद वो है जो जिक्र में सबकत ले जाए। यानी हर काम में जिक्र शामिल हो तो वो काम और ज्यादा अफजल हो जाता है। जिक्र कई मानों में इस्तेमाल हुआ है। जिक्र की इकसाम में अगर आप देखें तो कुरान को अल्लाह ताला ने जिक्र कहा। कुरान की तिलावत अल्लाह ताला ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान को पढ़ना, कुरान पे तदब्बुर करना, उसको दूसरों को पढ़ाना, उसकी महफिल सजाना, ये सब अल्लाह का जिक्र, बेहतरीन अफजल जिक्र। फिर नमाज, नमाज तो है ही अल्लाह की याद। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम कर। इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो तीसरी जिक्र की किस्म बताता है कि ऐसा जिक्र जो चलते फिरते हर वक्त अल्लाह ताला को इंसान अपने दिल में याद रखे, अपनी जुबान पे उसका जिक्र कर रखे। और अल्लाह ताला हमारे दिलों की वो जो कहते हैं ना बैक ऑफ माइंड पे हर वक्त अल्लाह ताला हो। हम कुछ भी कर रहे हों, कोई अमल कर रहे हों, कोई नेकी कर रहे हों, कोई भी हमारे जिंदगी का मामला चल रहा हो, खुशी का हो, गम का हो, हम अपने रब को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। वो हर वक्त हमारे दिलों में, हमारी याद में, हमारी बातों में, हमारे ख्यालात में मौजूद हो। हम कोई भी काम कर रहे हों, मुस्कुरा के रब की तरफ मुतवज्जे होके कहें कि अल्लाह ये तेरे लिए किया, ये खालिस तेरे लिए है मेरे रब। जब इंसान बार बार अपने रब को अपने अमाल, अपने जिक्र, अपनी याद के साथ मुतवज्जे रखता है, वो जात इतना बड़ा जिसके बेशुमार बंदे हैं, वो हमारा मोहताज नहीं है, हम उसके मोहताज हैं। उसके तो बेइंतहा बंदे हैं मगर हमारा एक ही रब है। उस रब को अपनी तरफ हर वक्त मुतवज्जे करने का नुस्खा ये है कि इंसान हर वक्त जिक्र इलाही में मुब्तला रहे। जिक्र इलाही का मतलब ये नहीं कि गैर हाजिर दिल के साथ अल्लाह का जिक्र सुबहान अल्लाह, वो भी अफजल है इस लिहाज से कि गैर हाजिर दिल के साथ भी अगर आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं तो भी आपकी जुबान उस वक्त लफ्जियात और दीगर फजूलियात में मशगूल रहने से बची हुई है और आप एक बेहतर जिक्र जो है वो कर रहे हैं। वो भी जिक्र का एक दर्जा है लेकिन कमतर दर्जा। दर्जा ज्यादा बेहतर वो है कि जो अ, एक दर्जा वो हुआ जिसमें इंसान याद से गाफिल होकर जिक्र कर रहा है। इससे एक स्टेप ऊपर का दर्जा वो होगा कि जिसमें इंसान जिक्र कर रहा है लेकिन उसका दिल चाह नहीं रहा, जबरन अपने दिल पे फोर्स करके जिक्र कर रहा है ताकि बस करना है, ये वो कोशिश कर रहा है। इससे बेहतर दर्जा जिसमें इंसान अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत में इतना हाजिर पाए। जैसे इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो अपने महबूब का जिक्र वो बड़ी चाव के साथ, बड़ी उसका हर वक्त दिल करता है। जैसे माँ अगर देखें तो अपने जब भी आप कोई किसी माँ को देखें अपने बच्चों का ही जिक्र करती नजर आएगी क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे बच्चे ने वो किया, आज ये खाया, आज वो किया। इसी तरह जिस जिस हस्ती से हमें प्यार होता है वो हमारी हर बात में उसका जिक्र आता है। उसका उसकी याद हमारे दिमाग पे, हमारे हमारे जहनों पे उसका हर वक्त वो सवार रहती है। अल्लाह ताला की जात वो जात होनी चाहिए जो हर वक्त हमारे दिलो दिमाग में हाजिर हो, हमारे हर काम में इखलास अल्लाह के लिए हो और हम जो भी कर रहे हों उसमें अपने रब को याद रखें। ये अल्लाह को बेइंतहा पसंद है। हत्ता कि अगर इंसान रात को सोए हुए करवट बदले और उसकी आंख खुल जाए तो उस वक्त भी अगर वो करवट बदलते 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 सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाह को याद कर ले,
اللہ کا نام لے لے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو، جیسے انسان بے ہوشی کی حالت میں، کوما کی حالت میں، اپنے لاشعور میں وہ اپنے پسندیدہ، اپنی اپنی محبوب ہستی کا نام لے رہا ہوتا ہے، اسی طرح انسان نیند میں، غفلت میں، جب کروٹ بدلتے ہوئے آنکھ کھلتی ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کو اتنا عمل پسند ہے، اتنا اللہ خوش ہوتا ہے، اور کتنا فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں پہ کہ یہ دیکھو میرے بندے جو ہر حال میں مجھے یاد رکھے ہیں، جن کے دلوں میں میں بستا ہوں. جب انسان اپنے دل میں اپنے رب کو بسا لے تو اللہ اپنے دل میں، وہ ذات جو اس کائنات کی مالک ہے، جو ساری دنیا کی مالک ہے، وہ ہمیں یاد کرے، وہ ہمیں ہمیں ہمارے بارے میں سوچے. تو ذکر اصل میں سب سے قیمتی کی ہے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنی طرف متوجہ رکھنے کی، اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کی. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری ضروریات کا خیال رکھے گا، ہماری مشکلات دور کرے گا، ہمارے لیے راستے آسان کرے گا، ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے جو جو کام آنے والے بہترین کام ہیں ان کے لیے چنے گا. اللہ اپنی ہمیں سعادت کے کاموں کے لیے سعادت کی زندگی عطا کرے گا اور شہادت کی موت عطا کرے گا، ایسے راستے ہمارے لیے کھول دے گا. اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے، جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کے لیے راستے جو ہے وہ کھولتے چلا جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت بہترین سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں، اس بات کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے رب کو بہت زیادہ شامل کرنا ہے، ہر وقت اسے یاد رکھنا ہے، اس طرح کہ وہ ہر وقت ہماری طرف متوجہ رہے. اور ہم اپنی زبان کو جب ذکر الہی سے تر رکھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان کہتے ہیں نا کہ انسان کا خاتمہ جس پہ ہوگا، یعنی اعمال کا خاتمہ جو ہے اس پر دار و مدار ہے ان اعمال کا. تو اسی طرح جب انسان کی زندگی کا خاتمے کا وقت آتا ہے تو موت کے وقت کلمہ انہیں کو نصیب ہوتا ہے جو زندگی میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہے ہوں، جو اللہ کے وہ کلمات و اذکار میں جن کی زبان تر رہی ہو. اور انسان کی موت کا، انسان کی زندگی کا خاتمہ، انسان کے موت کے وقت کا جو ذکر ہے وہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو زندگی میں اس کو افضل رکھے. اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. ہمیں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ موت کے وقت یہ کلمہ نصیب ہو اور ہم اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو سکیں. میں نے عربوں میں دیکھا ہے کہ جب بھی وہ کسی بات میں پریشان ہوتے ہیں تو وہ اکثر لا الہ الا اللہ، فوراً لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہم برے صغیر کے مسلمان اکثر جب کوئی خطرہ یا کوئی، جیسے اللہ نہ کرے کوئی زلزلہ یا اس قسم کی سڈن حادثاتی کیفیت آتی ہے تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. ہمارے منہ پہ اکثر اس قسم کے اور کلمات آتے ہیں، جبکہ ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ ہم کثرت سے افضل ذکر جو لا الہ الا اللہ ہے اس کلمے کو بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ ریپیٹ کریں تاکہ ہمارے زبان، ہمارے لاشعور میں یہ کلمہ اتنا بیٹھ جائے کہ جب ہم کسی کریٹیکل سچویشن میں ہوں، جب ہمارے اوپر نزا کا وقت آئے، جب ہمارے اوپر کوئی بھی مشکل ہو تو ہم یہی کلمہ جو ہے وہ ادا کرنے والے ہوں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اور حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ اس طرف متوجہ کرتا ہے. اور آج کے دور کا جو سب سے بڑا سائیکولوجیکل ایشو ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون ہے. ہر بندہ ہمیں نفسیاتی طور پہ پریشان اور الجھا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد، آگاہ رہو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. تو ہمیں اللہ کی یاد کے ساتھ اپنے دلوں کو ایسے جوڑ لینا چاہیے کہ ہمارا دل ایک سکون کی کیفیت میں ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کرنے والے ہوں کہ جو ہم نے فیصلہ کیا زندگی میں وہ اللہ اس کو سنبھال لے گا، اللہ اس میں خیر ڈال دے گا. اللہ سے اچھا ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں تو اللہ تعالیٰ ویسا ہمارے لیے ہو جاتا ہے جیسا ہم اس کے لیے اس کے بارے میں گمان کرتے ہیں. تو ہم اپنے رب سے اچھا ہی گمان کریں اس دنیا میں بھی ہر معاملے میں اور آخرت کے ہر معاملے میں بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہی چیزیں آسان کر دے گا اور اس چیز سے انسان کے دل کو جو ہے وہ تقویت اور سکون جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے بہت مشہور حدیث جو بارہا آپ سنتے ہوں گے کہ یعنی جو مجلس اللہ کے ذکر
के लिए कायम होती हैं, तो उनको कैसे फरिश्ते घेर लेते हैं और रहमत अल्लाह की उन्हें ढांप लेती है और उन पर सकीनत नाज़िल होती है और अल्लाह ताला अपने पास वालों में उनका ज़िक्र करता है। तो ये चीज़ जो है वो इसमें ज़्यादातर जो हवाला आता है वो ये कि जब इंसान अल्लाह के ज़िक्र यानी कुरान की महफ़िल सजा के बैठता है, कुरान और इस्लाम और शरीयत की तालीमात आम करता है, ऐसी ऐसी महफ़िलों को अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत और बहुत फ़ख्र के साथ अपने फ़रिश्तों के सामने जो है वो उनको देखता है और उनसे खुश होता है और फ़रिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और ऐसे लोग भी उनमें बख्श दिए जाते हैं, जो बाय द वे वहाँ से गुज़रते हुए बैठ गए, इस नियत के साथ नहीं भी आए कि वो अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए वहाँ मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ताला उनको भी बख्श देता है। यानी अगर इंसान किसी अच्छी सोहबत में आके बैठता है, जहाँ दीन की बात पहुँचाई जा रही होती है, तो वो सोहबत इंसान के ऊपर इतना असर करती है कि उसकी उसकी बरकत से उसके ऊपर पॉज़िटिविटी आती है, वो दीन की तरफ जुड़ता है और ऐसे फ़र्द के ऊपर अल्लाह ताला भी ऐसी रहमत करता है कि दूसरों के साथ उसको भी बख्श देता है। और इसी तरह सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह ताला को कसरत से याद करो। बार-बार अल्लाह ताला ये बात हमें कहता है और अल्लाह ताला सूरह हशर में इंसान को उन लोगों को जो अल्लाह को भूल गए उनके बारे में कहता है और हमें मुतनब्बे करता है वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, और ना बनो उन लोगों की तरह जो अल्लाह को भूल चुके हैं, तो अल्लाह ने भी भुला दिया है उनसे अपने ही नफ्सों को, और यही लोग फासिक हैं। बहुत अहम बात ये है कि जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है, एक तो उसका दिल इत्मीनान से खाली हो जाता है। अल्लाह की याद से गाफिल जो है वो अपनी तबाही का घड़ा खुद खोद लेता है और उसे यही नहीं पता होता कि नहीं वो अल्लाह ताला कहता है ना कि अल्लाह उनको उनके नफ्सों को ही भुला देता है, यानी उन्हें अपना आप ही भूल जाता है। वो अपने उन्हें समझ ही नहीं पाते कि किस संत जा रहे हैं, वो नहीं जानते कि उनकी तबाही और बर्बादी का वो रास्ता है और वो ऐसी बदबख्ती का शिकार हो जाते हैं कि जो उन्हें अंजाम में कार बहुत बुरे अंजाम पे ले जाती है। तो ये बात बहुत अहम है, अल्लाह कहता है जब मुझे भूल जाता है ना तो अल्लाह को भी उस कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई हाजत नहीं पड़ी कि अल्लाह ताला उसे याद रखे। इसलिए हमें अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से जो है वो तर रखना चाहिए, अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिलों को आबाद रखना चाहिए और अल्लाह ताला के सामने ज़िक्र जो है वो अल्लाह कहता है कि अच्छे नामों से अल्लाह को पुकारो और अल्लाह ताला को सुबह और शाम पुकारो। और अफ़ज़ल ज़िक्र क्या है और वो तमाम अज़कार जो हम जानते हैं कि देखें जब हम सो के उठते हैं आँख खुलते ही जो है वो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि nuशूर, वॉशरूम जाते हुए मसनून अज़कार, निकलते हुए मसनून अज़कार, वज़ू के मसनून अज़कार, फिर दिन भर में बार-बार छोटी-छोटी चीज़ों पे बार-बार अल्लाह ताला को याद करते रहना, खाना खाते हुए, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हुए, इसी तरह सारे दिन भर के अज़कार के बाद अल्लाह ताला कसरत से अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते हुए, कसरत से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़िया माँगते हुए, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, हिफ़ाज़त की दुआएँ पढ़ते रहना चाहिए। फिर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, जो ज़ुबान पे बहुत हल्के कलमात हैं और मीज़ान पे बहुत भारी हैं। इसी तरह अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला जो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है वो मीज़ान को अल्लाह ताला भर देता है। यानी ये इतनी अहम बात है, इतनी अहम बात है कि अल्लाह ताला को इंसान जब छोटी-छोटी चीज़ों पे अल्लाह का नाम लेता है, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह का लफ्ज़ ज़ुबान के ऊपर हर महफ़िल में वो महफ़िलें बाइसे हसरत होंगी इंसान के लिए जो जिसमें कोई आके किसी से मिला, एक गेट टुगेदर सा हुआ, चंद लोग आपस में जॉइन हुए कुछ टाइम के लिए और उसमें उन्होंने आपस में बातें करनी की, लेकिन वो मुंतशिर हो गए अल्लाह को याद किए बगैर, तो वो महफ़िल अल्लाह के यहाँ यानी उस शख्स के लिए बाइसे हसरत होगी, वो पछताएगा उस महफ़िल पे कि उसने उसमें जिसमें रब का नाम ना लिया हो। हम अभी भी आजकल मॉडर्न उस पे देखते हैं गुड मॉर्निंग कह के मिलना और फिर एक-दूसरे के साथ कैसे हो? बड़ा काम, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा तुम्हारे भाई ने ये किया, मैं ये कर सकती हूँ, मैंने ये मैं
اپنی تعریفیں اپنا یہ وہ بڑی بڑی باتیں کر کے اور جدا ہو جاتے ہیں، اور یہ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ اس رب کا بھی نام لے لیں جس رب نے ہمیں یہ ساری عنایات دی۔ تو اس لیے ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے ملاقات کا آغاز، اور پھر اس میں چلے کم از کم ویسے تو بہترین جو سنت ہے کہ مطلب کوئی بھی محفل ہے اس کا اللہ کے کلام کے ساتھ تھوڑی سی تلاوت کے ساتھ آغاز کیا جائے، اینڈ میں مجلس برخاست کرنے کی دعا کی جائے کسی طرح سے اللہ کا نام، کسی کو اگر ون ٹو ون ملاقات ہو اس میں بھی انشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ ٹائپ کے وہ تمام کلمات ضرور ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، دانستن کہ ہم کوئی محفل کوئی ایسی گیدرنگ ہم سے نہ ہو کہ جس میں ہم اللہ کی یاد کو یاد کیے بغیر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہوں۔ اور اللہ کا جو ذکر ہے اس کے آداب میں اخلاص ہونا بہت ضروری ہے، جو بھی ہم اللہ کو ذکر کریں اور ریاکاری اس میں ہرگز نہ ہو۔ اسی طرح ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا، سوائے جنابت کی حالت میں جس میں قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کو جو ذکر ہے وہ آپ ہر حالت میں کر سکتے ہیں، جنابت میں بھی آپ انا للہ و انا الیہ راجعون استغفر اللہ اللہ اکبر، ہر حالت میں اللہ کا نام جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم ذکر کریں تو اللہ کی میت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، یہ ذہن میں ہو کہ ہم میں کس کا ذکر کر رہا ہوں، اور پھر یہ کہ جو ذکر ہے وہ اس میں جنت اور جہنم کا حوالہ بھی ذہن میں ہو، اور اسی طرح دل کی نرمی اور آنسوؤں کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے، اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ آواز کو پست رکھ کے ذکر جو ہے وہ ہونا چاہیے، بلند اور اکھڑ قسم کی اور بد آوازی کے ساتھ نہیں، ریاکاری کے ساتھ نہیں، اور اسی طرح بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے ذکر ہونا چاہیے، اور کثرت تلاوت قرآن جو ہے اس کی حرص کے ساتھ قرآن ہی کو اپنے ذکر میں زیادہ سے زیادہ لانا چاہیے، اور ظاہر استغفار بہت زیادہ اور حرص ہونی چاہیے فاستبقوا الخیرات، یعنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی، اور جو مسنون اذکار ہیں اس میں لا الہ الا اللہ اور الحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ جس نے یہ کلمہ کہا اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ والحمد للہ جو ہے کلمات زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ اس کو بھر دیتا ہے، تو یہ بہت افضل ذکر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اس دنیا کی وہ تمام چیزیں جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سے مقابلے میں مجھے زیادہ محبوب ہے کہ ایک دفعہ یہ کلمہ کہہ دوں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس قدر خوبصورت یہ کلمات ہیں اور یہ کتنے ہلکے ہیں، نہ ان پہ کچھ خرچ آتا ہے، انسان چلتے پھرتے اگر کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا رہے، سید الاستغفار ہمیں یاد ہونا چاہیے، ہم کثرت سے وہ تمام مسنون اذکار جن کی بہت فضیلت ہے ان کا ذکر ان کو کریں صبح شام میں، جو قرآن کے اندر کی بہت ساری صورتیں ہیں جن کا بہت زیادہ کی فضیلت ہے، جس میں سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اسی طرح سے وہ صورتیں جو حجم کے اعتبار سے والیوم کے اعتبار سے کم ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، 3 دفعہ ایک تہائی قرآن کے برابر سورہ اخلاص ہے، اسی طرح سورہ زلزال ہے، بہت ساری انا اعطیناک الکوثر کی فضیلت، یعنی ہر صورت جن کو ہم جن کا والیوم کم ہے لیکن وہ اجر کے اعتبار سے بے پناہ ہمیں اجر دیتی ہیں، ہمیں حرص ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنے کی، تاکہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہماری زندگی گزرے اور ہمارا جو وقت آخر آئے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ذہن پہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے ہمارے ذہن روشن ہوں، اور ہم اللہ کے پاس جب پہنچے تو اس حالت میں کہ ہمارا آخری کلمہ اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہو، اور جسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا اسی کے ساتھ اس چیز کو میں اختتام کروں گی کہ جو بہترین کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ بہت زیادہ ہمیں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور چلتے پھرتے جو افضل ترین چیز ہے، بعض اوقات ہم اور بہت ساری چیزوں کو گیدر کرتے رہتے ہیں لیکن جو واضح طور پہ حدیث میں ہمیں سب سے افضل چیز دی ہے وہ ہم بس سے پوچھ ڈال دیتے ہیں، تو اس چیز کو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور وہ تمام اذکار جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں مسنون اذکار ہمیں ملتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے ساتھ، وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے اور ہمیں کثرت سے
ایک جیسے حفظ کرنے کا ایک معاملہ ہمارا رہنا چاہیے کہ ہم وہ کریں. اور اسی طرح سے ہمیں عملی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے رہنے کو ہم عملی ذکر کا نام دیتے ہیں. کہ ہم اگر ایک ایماندار تاجر ہے اور وہ ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہے تو وہ بھی اصل میں اس وقت ذکر الہی میں مشغول ہے. تو ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے خالص ہو کے جو کام کر رہے ہوں گے وہ ہمارا عملی ذکر ہوگا. اور ہمارا جو زبان سے ذکر ہے وہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے, اس کا ہمیں بہت اہتمام رکھنا چاہیے. اور جو قلبی ذکر ہے, ہمارا دل ہر وقت اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد سے بھرپور ہو اور ہر وقت ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں. اور اس چیز کے ساتھ کہ اللہ کہتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو سب سے شدید محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں. اور اللہ کو ہم اپنی شدید محبت اس کی ہر وقت یاد کرنے سے پیش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دلوں کو اپنی یاد سے مزین رکھے, ہمیں ہر وقت اپنے دل میں اپنے رب کو اس طرح محبت کے ساتھ یاد رکھنے اور پکارنے والا بنائے. اور ہمارا خاتمہ اس طرح سے کرے کہ ہمارے زبان پہ اپنے رب کا ہی نام ہو, اور جب ہم اٹھیں تو ہم اپنے رب سے اس حال میں ملیں کہ ہم اپنے انجام سے خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو. اور قیامت کے شدید مراحل میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے ان شدت کی پریشانیوں کے مرحلوں میں ہمیں بچا کے رکھے, اور ہم جنت میں اپنے رب کا دیدار حاصل کریں. اور وہاں ہمارا ماتھا چاہے کہ اللہ کے آگے جھکے, ہم اپنے جبین کو اللہ کے آگے جھکانے کو بےتاب ہوں اور اللہ کہے کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں, اور ہم اس طرح اپنے انجام سے خوش ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین ثم آمین یا رب العالمین.